میرے مستقل کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے کھلاڑی کا کیا کرنا ہے۔ مجھے کھلاڑی خان کے انداز سیاست اور جمہوری شعور سے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ وہ کبھی دلی طور پر میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کے قائل نہیں رہے۔ وہ اختلاف برداشت نہیں کرتے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، منتقمانہ رویے کی وجہ سے اپوزیشن کو قید رکھا۔ کھلاڑی خان جب مقتدرہ کے ساتھ ایک صفحے پر ہوتے تھے، میں نے اس وقت ایک کالم یہ کمپنی نہیں چلے گی لکھا تھا، جس پر مجھے دھمکیاں ملی، ٹرولنگ کی گئی، گالیوں بھرے فون آئے، میرے نام سے ٹرینڈ بنا کر برا بھلا کہا گیا، میڈیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو میں نے ات خدادہ ویر کے عنوان سے کالم لکھ کر کھلاڑی خان کو خبردار کیا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ کھلاڑی خان نے اقتدار کے آخری دن تک کسی کے نہ سنی اور پھر یہ کمپنی چل نہ سکی اور اب ات خدادہ ویر والی کہانی چل رہی ہے۔ کھلاڑی خان سے سیاسی اختلاف کے باوجود میں نے کبھی نفرت کا جذبہ نہیں پالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑی خان نے یوتھ کو غیر سیاسی سے سیاسی بنا کر جمہوریت کا بھلا کیا۔ انہوں نے مڈل کلاس کی خواہشوں اور جذبات کی بنیاد پر سیاسی جماعت کھڑی کی اور بڑی کوشش اور محنت سے اس کا بیانیہ بنایا، جس کو بڑی مقبولیت ملی۔ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں آباد پاکستانی کھلاڑی خان کے بیانیے اور سیاسی موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت کی آدرشوں اور خواہشوں کو کچلنا غلط بات ہے۔ میری جمہوری تربیت یہ کہتی ہے کہ اپنے مخالف کے جمہوری حق کے لیے بھی اسی طرح جدوجہد کرنی چاہیے جیسے اپنے جمہوری حق کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اسی دلیل اور شعور کی بنیاد پر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سیاست اور اہل بست و کشاد یہ سوچیں کہ کھلاڑی خان کا کیا کرنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے بغیر سیاسی بحران سے نکلا نہیں جا سکتا۔ سیاسی بحران کی سنگینی اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی طرف رواں دوا ہے۔ گزشتہ روز نگران وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سمیت ایک وفد خلیجی ممالک کے دورے پر گیا ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2 خلیجی ممالک 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اگر یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے واضح سیاسی اور معاشی اثرات مرتب ہوں گے۔ معاشی طور پر اس سے ڈالر کمزور اور روپیہ مضبوط ہوگا، اسٹاک مارکیٹ تیز ہوگی اور مجموعی طور پر پاکستانی معیشت دباؤ سے نکل کر صحت مندی کی طرف چل پڑے گی۔ افواہ یہ بھی ہے کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ انتخاب فروری سے اگست ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں۔ انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو 2 رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، پہلے عدالتی اور دوسری سیاسی۔ سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو افواہ تھی، اب اس افواہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے۔ اگر واقعی انتخابات ملتوی ہوئے تو جمہوری عناصر کو شدید مایوسی ہوگی۔ فاضل جاج صاحبان پہلے ہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے 8 فروری کو بھی توہن و کرہن قبول کیا ہے، وہ مزید تاخیر کیسے قبول کر سکیں گے؟ معاشی بحران سے نکلنے اور خلیجی ممالک سے اربوں ڈالر ملنے کی خبریں بڑی خوش آئندہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشی بحران سیاسی بحران سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم معاشی بحران سے نکل گئے اور سیاسی بحران بدستور رہا تو ملک عدم استحکام کا شکار ہی رہے گا۔ دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی خوشحالی کا راز یہ ہے کہ عوامی حمایت سے دیر پا معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیر پا اور دور رس معاشی چارٹر پر متفق ہوں، تاکہ اگر کوئی سیاسی بحران آ بھی جائے تو اس سے معیشت متاثر نہ ہو۔ نون ہو یا پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں، انہیں اپنے سیاسی مفادات کے ساتھ ساتھ اپنے مخالف کھلاڑی خان کے مستقبل کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ مقتدرہ اور کھلاڑی کی آپس کی لڑائی ہے، درست موقف نہیں ہے، کیونکہ کھلاڑی خان کے ساتھ عام لوگ بھی ہیں، ایک بڑی جماعت بھی ہے۔ اس کے مستقبل پر سب کو رائے دینی چاہیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں صرف مقبولیت کافی نہیں، قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فوری طور پر انتخابات کے لیے اپنی پالیسی وضع کرے، اپنے صلح پسند لیڈروں کو آگے کرے، تاکہ وہ مقتدرہ اور دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے کھلاڑی خان اور تحریک انصاف کے لیے راستہ کھولیں۔ تحریک انصاف کو سیاسی جماعت بن کر سیاست کرنا ہوگی، وہ اب طاقت میں نہیں ہے، اسے اس بات کا ادراک کرنا
ہوگا اور اپنی سیاست اور پارٹی کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ اسے کچھ نہ کچھ قبولیت تو حاصل ہو جائے۔